ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عبدالحنان رضوی سمستی پور بہار سے 12 ربیع الاول شریف کے موقع سے اور 12 ربیع الاول شریف کے حسین و جمیل تاریخ کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے لائیو آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، بہت سارے لوگ محفل میلاد پاک کو شرک و بدعت سے تعبیر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت پیدا فرمائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محفل میلاد پاک منانے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کی پیدائش منانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بس اسی کے جز میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کروں گا جو بھی بہت ہی مشہور واقعات ہے، بہت ہی مشہور روایت ہے، ہر کوئی اس کو سنتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سننے کے باوجود بھی اس کو عمل میں نہیں لاتے۔ تو ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، سماعت کریں کہ ابو لہب جو مشہور کافر تھا، حالانکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں تو وہ چچا لگتا تھا، لیکن اسلام نہ لانے کی بنیاد پر، مذہب اسلام قبول نہ کرنے کی بنیاد پر ان کا لسٹ کافروں کی تعداد میں تھی۔ تو کافر تو تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھے۔ تو جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی ایک تھی جس کا نام تھا صوبیہ۔ تو صوبیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری اپنے مالک ابو لہب کو سنائی۔ کیا سمجھے؟ آپ کو میں شارٹ میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منقطع کر دیا۔ تو جب آپ کے والد گرامی کے گزرنے کے بعد، یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں آمنہ کے شکم اطہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ خوشخبری یعنی کہ صوبیہ کو پتہ چلی کہ عبداللہ کے گھر میں ایک نور نظر پیدا ہوا، ایک چاند سا ٹکڑا پیدا ہوا۔ تو وہ خوشخبری لے کر کے اپنے مالک ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے، اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا ہے۔ تو وہ جا کے کہتی ہے کہ اے ابو لہب، میں ایک ایسی خوشخبری لے کر کے آئی ہوں کہ اگر آپ سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ سناؤ، وہ کون سی خوشخبری ہے؟ تو صوبیہ نے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ جو ہیں ان کے گھر میں ان کے نور نظر پیدا ہوئے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لہب جو ہے مارے خوشی کے اچھل جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی جو مجھ سے چھوٹا تھا، یعنی کہ ان کے گھر میں انتقال کر گیا، پھر ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو میرا بھتیجا ہے۔ تو بھتیجے کی آمد کی خوشی میں اس نے کیا کیا؟ تو ابو لہب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ آج ہر کوئی اپنے گھروں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی نواشا پیدا ہوتا ہے تو نانا خوش ہو جاتا ہے، کسی گھر میں کوئی پوتا پیدا ہوتا ہے تو دادا خوش ہو جاتا ہے، کسی کے گھر میں بھائی پیدا ہوتا ہے تو بڑے بھائی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے خوشی کا اظہار لوگ کرتے ہیں۔ تو ابو لہب کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ میری باندی جو ہے، میری لونڈی جو ہے ایک خوشخبری لا کے دی، وہ بھی ایسا خوشخبری جو کہ سننے کے بعد میرا دل مچل گیا۔ تو اس خوشی میں اس نے کہا کہ جاؤ، آج سے تم آزاد ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو جب ابو لہب، اب ڈیٹیلز پہ آئیے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا
اور حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ کفر کی وجہ سے، کہا کہ بھائی تم تو دنیا میں زندگی بھر اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا رہا، لیکن بتاؤ کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ تو کہا کہ کفر کی وجہ سے میں جب سے مرا ہوں قیامت یعنی کہ عذاب میں مبتلا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، عذاب سہتا ہوا آتا ہوں، لیکن جب کبھی سوموار کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کب تشریف لائے؟ سوموار کے دن تشریف لائے۔ تو کہا کہتا ہے کہ کفر کی وجہ سے دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوں، مگر اتنی بات ہے کہ ہر پیر کی رات عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور جن انگلی سے میں نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا ان کے درمیان پانی آتا ہے جسے میں چوستا ہوں اور میری پیاس کی راحت بجھ جاتی ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں تمام عالم اسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے میں چچا تو تھے، لیکن مذہب اسلام کی بنیاد پر دشمنی کیا کرتے تھے، مذہب اسلام کی نام پر ان سے عداوت مول لے رکھا تھا، لیکن زندگی بھر دشمنی کرتا رہا۔ مرنے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب سے مرا ہوں مذہب اسلام کی جو ہے دشمنی کرنے کی بنیاد پر مجھے عذاب تو ملتی ہے، لیکن جب کبھی سوموار کی رات آتی ہے تو ہم کو عذاب میں تخفیف بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ عذاب میں راحت دی جاتی ہے، اور اس انگلی سے جس سے میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں، تو ہم کو کچھ پانی مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جا سوچنے کا مقام ہے، ایک ایسا کافر جو زندگی بھر اللہ کے رسول سے دشمنی کرتا رہا، ایک ایسا کافر جو کبھی مذہب اسلام کے طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کی بنیاد پر اسے پانی نصیب کر رہا ہے، اسے عذاب میں تخفیف دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، ہم جب سنی سعید العقیدہ ہے، ہمیں نبی سے سچی عقیدت ہے، ہمیں نبی سے سچی محبت ہے، ہم اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے نام پہ درہم و دینار خرچ کرتے ہیں، ان کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے نام پر مسکینوں کو کپڑا پہنانے کا کام کرتے ہیں، ان کے نام پر ہم لٹاتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کیفیت کو کبھی فراموش نہیں کرے گا، اور اس کا جو اجر ہوتا ہے، اس کا جو معاوضہ ہوتا ہے، اس کا جو محنتانہ ہوتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور ہم تمام اہل سنت حضرات کو عطا فرمائے گا۔ تو میں تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تھوڑی سی وقت آپ کے پاس میں ہے، آپ جہاں کہیں بھی جلوس محمدی دیکھتے ہیں، جلوس محمدی میں شامل ہو جائیے، جہاں کہیں بھی سلام و کلام کا معاملہ آتا ہے آپ صلاۃ و سلام میں شامل ہوئیے، دعا کا معاملہ آتا ہے آپ دعا میں شامل ہوئیے، دل سے مانگیے۔ کل کے دن، آج کے دن جو ہے، آپ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کی نسبت سے آپ جو مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے۔ یقیناً میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا جو ہے نیت کہہ رہی ہے کہ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جو ہم اللہ سے چاہیں گے۔ شرط یہ ہونی چاہیے کہ سچی نبی سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یقیناً ہم غلامان نبی ہیں، یقیناً ہم نبی کے شیدائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری محبتوں کا لاج رکھے گا، اور بروز قیامت کامیابی ہمارے لیے جو ہے کامیابی کی دلیل بنے گی۔ بس اسی چند جملوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے میں کچھ بھول چوک لغزشیں خطائیں ہوئی ہے تو اللہ معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔